الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیہ، یعنی تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال۔ علاقہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور وہ لوگ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کنواری پاک مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے اے محمد، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا عز و جل کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا مخلوق و بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ لہذا جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ عز و جل کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ حق ہے اور تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، لہذا اس میں بھی شک نہ کرو۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں۔ یہاں مباہلے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا معنی سمجھ لیں۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ اب واقعہ پڑھیے، جب سرکار عالِ وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل تو ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی گود میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دست مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیچھے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران
نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگے، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ عز و جل سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخرکار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مباہلہ کس میں ہونا چاہیے؟ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مناظرہ سے اوپر درجہ مباہلہ کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی، اور دوسری یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے نہ کہ غیر یقینی مسائل میں۔ لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے، حنفی شافعی اختلافی مسائل میں مباہلہ نہیں ہوتا۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں نصارہ کا بھی رد ہے اور تمام مشرکین کا بھی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کو 3 چیزوں کی طرف دعوت دی۔ پہلی یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور نہ کسی کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ عز و جل کے حکم کے برابر سمجھتے ہیں۔ اختلاف ختم کرنے کا عمدہ طریقہ۔ اس آیت میں اختلاف ختم کرنے کا ایک عمدہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں ہیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور ممتاز ہو جائیں اور ان کی تعداد کم ہو جائے اور بحث صرف انہی پر منحصر رہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے اور کبھی اتفاقی پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی